السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے سورہ یاسین، آج ہم پڑھیں گے ترجمہ قرآن میں۔ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پیج نمبر 172 ہے اور یہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں بڑی فضیلت والی سورت ہے، بار بار پڑھنی ہوتی ہے۔ جو بندہ صبح ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو دن کی اس کی جائز خواہشات حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس بک میں بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں لکھی ہیں تو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 172 سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، مکی صورت ہائی لائٹ کریں گے۔ اس میں 83 آیات ہیں، 83 آیات ہائی لائٹ کریں گے۔ 83 تعارف۔ سورہ یاسین کا آغاز حروف مقطعات میں سے یاسین سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ یہاں میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی وجہ تسمیہ، اور پھر آگے ہے جی ایک لفظ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، کلیئر ہے؟ حروف مقطعات وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 وہ حروف جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تو میں ایک ایگزامپل یہاں پہ کرتا ہوں آپ کے لیے، دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ سورۃ یاسین، یا اور سین دو لفظ ہیں۔ اگر ہم یوں لکھیں گے نا یاسین تو نہیں ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یوں لکھیں گے جیسے وہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ اسے میں کراس کر دیتا ہوں، اسے میں کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر ہم یوں لکھیں گے تو وہ پرپز ہی ہمارا ختم ہو جائے گا کہ وہ یاسین، یہ تو 5-4 حروف بن رہے ہیں۔ تو یاسین کا مطلب وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یوں لکھیں تو یا اور الف ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، سین یا نون ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو لکھنا بھی ایسے ہی ہے، پڑھنا بھی اسی کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاسین، سورۃ یاسین کی وجہ تسمیہ۔ آگے جی سورۃ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے۔ فضیلت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اس کی یہ آپ فضیلتیں ذرا شروع ہو رہی ہیں۔ تو کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ 2-3 لکھی ہوں گی تو ہم آنسر کرنے کے لیے یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے جی اسے قرآن مجید کا دل لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، دل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ مردوں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور اس کا مطلب میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ کہیں سائڈ پہ تاکہ ایزی بھی تو رہے نا۔ مردوں اگر یوں لکھا ہوا ہے تو کیا بن رہا ہے جی؟ مردوں نہیں ہے، مردے دونوں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میل فیمیل دونوں ہی ہیں، عورتیں بھی فوت ہوتی ہیں اور مرد بھی فوت ہو جاتے ہیں، تو مردوں میں دونوں ہی آئیں گے، مردوں نہیں ہیں۔ تو کم از کم کچھ الفاظ ہمارے کلیئر ہوتے ہیں زبر زیر کے ساتھ، اعراب کے ساتھ۔ تو مردوں اوپر یہاں پر بھی پیش ہے، ہم نے لکھتے ہوئے بھی اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مردوں لفظ اوپر پیش بھی دی ہوئی ہے، تو اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ، مردوں کے پاس۔ آگے جی ایک روایت کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخش لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ نمبر 4 ایک روایت کے مطابق ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، جیسے اب نے اوپر پڑھا۔ قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، سورۃ یاسین ہائلائٹ کریں۔ قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورۃ یاسین۔ جس نے سورۃ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ لفظ ہائلائٹ کرنے۔ یہاں میں 2-3 چیزیں لکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ دل قرار دیا گیا، اور 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، ٹھیک ہے؟ اب میں اس میں تھوڑی سی اور بات ایڈ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، جو میں بچوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ اور میں، مطلب جتنے بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں لوگ، تو آپ اور میں ایک چیز جانتے ہوں گے کہ ہم نے قرآن پاک کئی دفعہ شروع کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بڑے ایموشنل ہو کے
کہ یار ہم نے قرآن پاک بھی تو کبھی پڑھنا ہوتا ہے، تو قرآن پاک ہم نے شروع کیا ہوگا، شروع کیا 2 4 5 6 8 10 جتنے بھی پارے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد ہم ذرا بیزی ہو گئے، یا دل نہیں کیا، یا پڑھنا چھوڑ دیا، یا ٹائم نہیں مینیج ہو رہا، جو بھی بہانہ مطلب ہم نے بنایا ہوا ہے یا ہمارے مائنڈ میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزیں خود ہی جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اب پڑھنا چھوڑ دیا 2 4 مہینے 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، پھر کہیں ہم تھوڑے سے پھر ہمیں خیال آ جاتا ہے نہیں پڑھنا ہے، اب پھر پڑھنا ہے تو دوبارہ شروع کریں گے، بڑے بھولے ہوں گے کہ لاسٹ ٹائم کہاں تک پڑھا تھا کوئی یاد نہیں ہے، شروع سے پڑھیں گے، اب پھر شروع کیا، پھر 8 10 پارے ہوئے، تھوڑے سے زیادہ بھی ہو جائیں گے نیکسٹ ٹائم، تو پھر ہمارا وہی کام ہے جی، پھر ہم بھول جائیں گے۔ یعنی قرآن پاک اسی چکر میں کہ ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر نئے سے شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو سورۃ یاسین 5 رکوع کی ایک سورت ہے، جو ایک دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید کا ثواب دے گا۔ پھر وہ الگ فضیلت ہے کہ قرآن پاک پورا پڑھنا، اس کے لفظ بلفظ ہم نے دیکھ دیکھ کے پڑھنے ہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ اس کا فائدہ ہے کہ ہم یوں بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ سورۃ یاسین کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے ہم ذرا۔ سورۃ یاسین کا خلاصہ کیا ہے؟ جامع اور بلیغ انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، جامع اور بلیغ انداز میں یہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ آگے جی مضامین کی بھی ہیڈنگ ہم چلیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں۔ یہ ساری ہماری لانگ کی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہاں پر بھی کریں گے اور ابھی آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ مضامین سورۃ یاسین میں ایمان کا بیان ہے، ایمان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی ترغیب تعلیم دی گئی ہے تاکہ ان کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے، تازہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ سورۃ یاسین کے شروع کے حصے میں رسالت کا بیان ہے، شروع کے حصے میں کس چیز کا بیان ہے؟ رسالت کا بیان ہائی لائٹ کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا۔ حق کے دائی کا مطلب ہوتا ہے بلانے والا، حق کی طرف بلانے والوں کو ظلم و بربریت یعنی ظلم و ستم کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آگے ہے سورۃ یاسین کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نعمتوں، اس کی قدرتوں کا بیان ہے۔ وحدانیت، نعمتوں، قدرتوں کا بیان یہ ہائیلائٹ کریں گے۔ سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیا۔ قدرت کا مظہر لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ مظہر کا مطلب ہوتا ہے نشانی، قدرت کا اظہار کرنا جن چیزوں سے۔ آگے جی آخری یہ سورۃ یاسین کے مضامین کی لائن، سورۃ یاسین کے آخری حصے میں قیامت کے حالات یہ انڈرلائن کریں گے، ہائیلائٹ کریں گے، نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام اور قیامت کے واقع ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر ہم نے لانگ میں سب ہیڈنگ بنانی ہے تو اسی لفظ ہائیلائٹ بھی کروا رہا ہوں، اور یہ ہمارے کچھ MCQs کی سٹیٹمنٹ بھی بنتی ہے۔ آخر میں ہے جی علمی عملی نکات۔ علمی عملی نکات، اس میں سوال بھی بنے گا۔ سورۃ یاسین کا مطالعہ کرنے سے جو علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی نازل فرمایا تاکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں پڑے لوگوں کو خبردار کر سکیں۔ غفلت میں پڑے لوگوں لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آگے جی قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل، نصیحت لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج کا مقرر راستے پر چلنا اور چاند کا منزلیں طے کرنا بھی شامل ہے۔ سورۃ یاسین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نشانی کون سی ہیں؟ چاند اور سورج کا اپنے اپنی منزلیں طے کرنا، انہی کے ذریعے ہم تاریخ اور دنوں کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ آگے جی آخرت میں کامیاب ہونے والے جنت کی گھنی چھاؤں میں، جنت کی گھنی چھاؤں ہائیلائٹ کریں گے، میں تختوں پر آرام کریں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سلام لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، وہ ہے نا بڑی مشہور آیت ہے اسی صورت میں، سلام قولا من رب رحیم، تو یہ وہ ہے۔ آگے جی قرآن مجید شاعری نہیں بلکہ ایک واضح نصیحت ہے۔ شاعری لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور نصیحت لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے تاکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، خبردار لفظ ہائیلائٹ کرنے۔ آگے جی مویشی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ مویشی
لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، نعمت ہائلائٹ کرنا ہے، جن پر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، ان کے اور بھی فائدے، بہت سے فائدے. تو یہاں ایک سوال بھی ہم بنائیں گے. سورت کا نام لازمی لکھنا ہوتا ہے. سورۃ یاسین کے مطابق مویشیوں کے فوائد لکھیں. ٹھیک ہے، سورۃ یاسین کے مطابق مویشیوں کے فوائد لکھیں. تو ابھی جو ہم نے پوائنٹ پڑھا کہ مویشی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت، جن پر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں. یہ تینوں پوائنٹ اس کے ہم ایڈ کریں گے. آخری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ جیسے ہی کسی کام کا حکم فرماتا ہے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. فوراً لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ ہم نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں. وجہ تسمیہ سورۃ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ یاسین. یاسین یوں نہیں لکھنا، یوں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹک کیا، یہاں پہ کراس کیا تاکہ آپ کو ایزی رہے. فضیلت میں 2 لفظ انتہائی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا اور 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. اور ایک اور فضیلت بھی ہے اس میں، کیا کہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو بندہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے. لاسٹ میں ہے خلاصہ، جامع بلیغ انداز میں توحید رسالت، مضامین اور علمی ہم نے نکات، یہ ساری چیزیں ہم نے کی. یہاں ہم نے صرف ایک سوال بنایا، سورۃ یاسین کے مطابق مویشیوں کے فوائد لکھیں. وہ سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا علمی ہم نے نکات میں، وہی اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اسے اچھے سے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اسی سے آپ کی ایکسرسائز بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ.